500 بار پڑھیں۔ اس کے بعد یہ دونوں الٹا ہاتھ ملا دیں، الٹے ہاتھ دونوں ملا دیں اور پھونک مار دیں، اوپر بھی مار دیں اور آگے دائیں بائیں۔ آپ کو اچھا سا رشتہ جس گھر میں چاہتے ہیں، یعنی آپ کا کسی جگہ دل آ گیا ہو، آپ چاہتے ہیں ادھر میرا رشتہ ہو، عورت ہو کسی مرد کے ساتھ اس کی محبت ہو گئی ہو جائز، یا مرد ہو کسی عورت سے جائز محبت ہو گئی ہو جائز محبت، بس جب آپ وظیفے کے بعد یوں کریں، یوں، تو اس گھر کی طرف، وہ جس طرف اس کا گھر ہو اس طرف پھونک مار دیں، آپ کے رشتے کا مسئلہ حل ہو جائے گا، من پسند کی شادی ہوگی، اچھا رشتہ ملے گا، خوشیوں والی۔ جدھر آپ مرد ہیں یا عورت، آپ جس گھر میں جہاں بھی شادی کرنا چاہتے ہیں، بس وظیفہ پڑھ کے اس گھر کی طرف اشارہ کرنا ہے، اس گھر کی طرف پھونک مارنا ہے، اسی جگہ من پسند کا رشتہ جو چاہتے ہیں وہی ہوگا انشاءاللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، آج جو میں آپ کو وظیفہ دینا والا ہوں، کیونکہ نکاح تو آپ کو ظاہر ہے، پتہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ النکاح من سنتی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ تو یہ تو ظاہر ہے کہ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آج کل بہت سے لوگوں کو پریشانی ہے رشتوں کے متعلق، یا تو کسی نے رشتے باندھ دیے ہیں، یا کوئی چاہتا ہے کہ میرا رشتہ ہو لیکن میرے من پسند کا رشتہ ہو، یعنی جہاں میں چاہوں ادھر رشتہ ہو۔ تو انشاءاللہ العزیز میں آج آپ کو ایسا وظیفہ دوں گا، یا بہت سے اکثر دیکھا گیا ہے کہ بہت سے گھروں میں ہمارے، چونکہ لڑکیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، عورتیں مردوں کے نسبت زیادہ ہوتے ہیں، تو بہت سے گھروں میں لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کے رشتے نہیں آتے، تو والدین پریشان رہتے ہیں، لڑکیاں بھی پریشان رہتی ہیں، کیونکہ یہ انسان کی زندگی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بنایا نا، زوجین کے جوڑے رکھے ہیں نا۔ دیکھو اگر دنیا میں عورتیں نہ ہوتی تو یہ دنیا کی زندگی گزارنا مشکل ہوتی، اگر صرف عورتیں ہوتی، مرد نہ ہوتے تو پھر بھی یہ زندگی گزارنا ناممکن بن جاتا۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے یہ دنیا بنائی ہے اور جوڑے رکھے ہیں، مرد و عورت، مرد ہوتا ہے ایک عورت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت عطا فرمائی۔ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیج دیا، اس وقت بی بی حوا پیدا نہیں ہوئی تھی۔ جنت میں تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی نا، جنت میں تو ساری خوشیاں ہوتی ہیں، جو چاہیں آپ کو مل جائے گا، لیکن جب تک اس کے پاس اس کی بیوی نہیں تھی تو اس کو تھوڑا سکون نہیں مل رہا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بی بی حوا کو پیدا فرمایا، ہماری جو دادی اماں ہے اس کو پیدا فرمایا، تو حضرت آدم علیہ السلام کو اس وقت بہت سکون ملا۔ تو یہ زندگی بغیر عورت کے مرد کو سکون حاصل نہیں ہو سکتا، اور عورت کو بغیر مرد کے سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے میں آپ کو ایسا آج وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ آپ کو من پسند کا رشتہ مل جائے گا انشاءاللہ، اور وہ بھی بہت جلد، کیونکہ بہت سے لوگ آج پریشان ہیں رشتوں کی وجہ سے۔ تو یہ وظیفہ لڑکوں کے لیے بھی ہے، مرد و خواتین دونوں کے لیے، یعنی مرد کو رشتہ نہیں مل رہا، یا کوئی من پسند کا رشتہ وہ چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے وہ نہیں ہو رہا، تو وہیں ہوگا انشاءاللہ۔ عورت کو، لڑکی کو کوئی رشتہ چاہیے، یا تو اس کا رشتہ نہیں آ رہا، کسی نے باندھ دیا ہے۔ بہت سے لوگوں کو آج یہ مسئلہ ہے کہ کسی نے ہمارے رشتے باندھ دیے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو ایک وظیفے سے کھول دیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو ایسا وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ آپ کے سارے جو گر ہیں اس بندش کے سارے کھل جائیں گے انشاءاللہ العزیز، اور جہاں چاہیں گے انشاءاللہ ادھر ہی وظیفہ، بس اس گھر کی طرف اشارہ کریں، اسی گھر میں آپ کا رشتہ ہوگا۔ جدھر آپ مرد ہیں یا عورت،
آپ جس گھر میں جہاں بھی شادی کرنا چاہتے ہیں بس وظیفہ پڑھ کے اس گھر کی طرف اشارہ کرنا ہے، اس گھر کی طرف پھونک مارنا ہے، اور اسی جگہ من پسند کا رشتہ جو چاہتے ہیں وہی ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ وظیفہ کیا ہے؟ اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے، لیکن ہاں وظائف اجازت عام تو ہوتی ہے، لیکن بھئی مسلمان ہونے کے لیے جو شرائط ہیں وہ ان کی ضرورت ہے کہ جب تک آپ میں مسلمان ہونے کے جو شرائط ہیں وہ نہیں پائے جائیں گی تو آپ کا وظیفہ کیا کام کرے گا؟ دیکھو، جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا اس کا وظیفہ کیا کام کرے گا؟ سب سے پہلا شرط نماز۔ جو نماز نہیں پڑھے گا، بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرو تب آپ کو اجازت ہے، اس سے کوئی اجازت نہیں ملتی۔ اجازت کس سے ملتی ہے؟ اجازت اس سے ملتی ہے جو ہمیں اپنے مشائخ سے ہدایات ملے ہیں۔ وہ کیا؟ سب سے پہلے 4 شرائط پر عمل کرنا ہے، تب آپ کا ہر وظیفہ کام کرے گا، کوئی وظیفہ بھی رد نہیں ہوگا آپ کا انشاءاللہ۔ تو آئیے سب سے پہلے 4 شرائط سیکھ لیں۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز، کہ 5 وقت کی نماز تو بھائی فرض ہے۔ جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا وظائف کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو وظیفہ کیا کام کرے گا؟ کون قبول کرے گا؟ آپ تو اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی ہے جو آپ کے وظیفہ، آپ کی دعا کو قبول کرے؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں۔ تو سب سے پہلے 5 وقت کی نماز پڑھنا شرط۔ دوسرا شرط رزق حلال کی طلب، کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام ہو، جس کا کھانا پینا حرام ہو، جس کا لباس حرام ہو، اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ تو رزق حلال کی طلب کریں، حرام سے بچ کر رہیں۔ تیسرا شرط اللہ تعالیٰ پر یقین، اعتماد کامل ہو۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن و گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح مجھ پر یقین رکھے گا میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ تو جس شخص کو، خوش قسمت کو اللہ پہ پورا یقین ہو کہ میرا اللہ بہت کریم ہے، میری دعا کو رد نہیں فرمائے گا، تو اس کی دعا قبول، اس کا وظیفہ قبول ہو جاتا ہے۔ اور جو بدقسمت دعا بھی کر رہا ہے، اللہ بھی کر رہا ہے، وظیفہ بھی پڑھ رہا ہے، اور اللہ پہ شک بھی کر رہا ہے، نعوذ باللہ، معاذ اللہ پہ شک کر رہا ہے کہ یار میری کوئی دعا تو قبول نہیں ہوتی، چلو یہ بھی پڑھتا ہوں، ہو سکتا ہے اس وظیفے سے کام ہو جائے، اللہ پہ شک کر رہے ہیں، تو حدیث قدسی کے مطابق وظیفہ رد ہو جائے گا۔ چوتھا اور آخری شرط وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ جو وظیفہ آپ پڑھنا چاہیں اس کا تلفظ ٹھیک کر دیں۔ سارے قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھنا ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے۔ تو ان 4 شرائط کی روشنی میں آئیں وظیفے کی طرف۔ من پسند کی شادی ہوگی، جس گھر میں چاہیں اس کی شادی ہوگی، جہاں چاہے آپ کی شادی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ آئیں اور وظیفہ پڑھیں اس طریقے کے مطابق۔ وہ لڑکا یا لڑکی، مرد یا عورت جو شادی کرنا چاہتا ہو اور اس کا رشتہ یا تو نہیں آ رہا یا من پسند کا رشتہ کرنا چاہتا ہو، یا کسی جگہ اس کا دل آ گیا ہو اور جائز رشتہ ہو، تو آئیے ان دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے، بس اس میں صرف ایک فرق ہے۔ وہ ایک کہ جو رشتہ چاہتا ہے بس مجھے رشتہ مل جائے، اچھا سا رشتہ، کوئی کسی جگہ دل نہ لگا ہو، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ میرے رشتے کی بندش ہے، میرے رشتوں پر وہ کھل جائے، تو اس کے لیے ایسا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے، باوضو بیٹھ کر، اگر پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت کی بھی پڑھیں تو بہت بہتر ہوگا، اور 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پڑھنا ہے اعوذ باللہ، سب سے پہلے اعوذ باللہ پڑھیں اور بسم اللہ، اس کے بعد ویسے پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ لا الہ الا ہو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 500 بار پڑھیں، 500 بار۔ پھر آپ ایسا کریں، جب 11 بار درود شریف پڑھیں اس کے بعد یہ دونوں الٹا ہاتھ ملا دیں
الٹے ہاتھ دونوں ملا دے اور پھونک مار دے، اوپر بھی مار دیں پھونک، اور آگے دائیں بائیں۔ اس کے بعد ہاتھ یوں کریں اور ہاتھ اٹھا کر خوب اللہ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز ایک چلے میں آپ کی مقصد پوری ہوگی، یعنی 40 دن تک مسلسل کریں، آپ کو اچھا سا رشتہ مل جائے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کسی جگہ آپ کا، اس میں فرق یہ ہے صرف کہ آپ جس گھر میں چاہتے ہیں، یعنی آپ کا کسی جگہ دل آ گیا ہو، آپ چاہتے ہیں ادھر میرا رشتہ ہو، عورت ہو کسی مرد کے ساتھ اس کی محبت ہو گئی ہو جائز، یا مرد ہو کسی عورت سے جائز محبت ہو گئی ہو جائز محبت، تو اس کی سے شادی کرنا چاہتا ہو تو سارا وظیفہ یہی ہے، بس جب آپ وظیفے کے بعد یوں کریں یوں، تو اس گھر کی طرف جس طرف اس کا گھر ہو اس طرف پھونک مار دیں۔ مثال کے طور پر آپ کے داہنے اس کا گھر ہو تو وہ گھر اپنے دماغ میں لاتے ہوئے، خیالات میں لاتے ہوئے اس کی طرف پھونک مار دیں۔ اگر اس طرف ہو تو اس طرف پھونک مار دیں، اور خیال میں لاتے ہوئے اس طرف ہو جدھر بھی ہو، پیچھے کی طرف ہو تو اس کا، کیونکہ آپ نے وظیفہ قبلے کی طرف پڑھنا ہے، تو اس وقت اگر آپ کا پیچھے سے وہ گھر ہو پیچھے کی طرف تو پیچھے پھونک مارنا ہے، اور اس کے بعد خوب دعا کرنا ہے۔ انشاءاللہ ایک چلنے میں 40 دن میں آپ کی مقصد پوری ہو جائے گی۔ اگر پھر بھی ایک چلنے میں نہ ہو تو دوسرا چلہ شروع کریں، انشاءاللہ العزیز دوسرے چلہ میں ضرور آپ کی مقصد پوری ہو جائے گی، آپ کے رشتے کا مسئلہ حل ہو جائے گا، من پسند کی شادی ہوگی، اچھا رشتہ ملے گا، خوشیوں والی زندگی ملے گی، اور آپ جہاں چاہیں جہاں مرضی ادھر رشتہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔